بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي کلاس نمبر 197 پارا نمبر ہمارا 21 چل رہا ہے۔ سورہ الروم آیت نمبر 33 سے 60 تک انشاءاللہ سورہ کے اختتام تک آج ہم کور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب چھو جاتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، دعو وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، منیبینا رجوع کرنے والے بن کر، الیہ طرف اس کے، ثم پھر اذا جب اذاقہم وہ چکھاتا ہے ان کو، منہ اپنے جانب سے، رحمتن رحمت، اذا فریق ایک ایک گروہ، منہم ان میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یہاں پر مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے خاص طور پر، کیونکہ سورہ مکی ہے، لیکن ان کے بعد عمومی ذکر ان لوگوں کا ہے جو ان کاموں میں مبتلا ہیں، یعنی ان کی اس آیت میں ذکر ہے کہ جب چھو جاتی ہے کوئی تکلیف تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرنے والے بن کر، یعنی صرف اسی کو ہی پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کو ہی جو ہے رب ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی رحمت عطا کر دیتا ہے، یہاں پر رحمت مراد دنیاوی رحمت ہے، اور مصیبت سے خوشحالی کی طرف لے آتا ہے، تب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، الناس میں سے جو بھی اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسباب کو ہی خدا کا درجہ دینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ اسباب کے پردے میں آتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بیان کرنے کے بجائے یا مزید شکر گزار ہونے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اسباب پر متوجہ ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں، بما اس کے جو آتیناہم عطا کیا ہم نے ان کو، یعنی شکر گزار کرنے ہونے کے بجائے، یعنی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی، سہولت جو دی، جو تکلیف کے بعد جو انہیں آسانی دی، اس کی شکر گزاری کرنے کے بجائے وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ فتمتعوا تو فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گی۔ یعنی یہاں پر فتمتعوا ڈانٹ لائی جا رہی ہے کہ تم کب تک ان نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ گے، تو تم دیکھ لو تم کب تک فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن ان قریب کیا ہوگا، تم جان لو گے کہ حقیقت ہوئی کیا، یا ناشکری کا انجام ہوا کیا تھا۔ ام یا انجلنا اتاری ہم نے علیہم ان پر، سلطانن کوئی دلیل، فہو تو وہ یتکلم وہ بتاتی ہے، بما اس کو ان کو وہ جو کانو ہیں وہ بھی ہی ساتھ جس کے، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کے انداز میں انکار کر رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کیا میں نے ایسا کہا تھا، یعنی میں نے اس طرح کی کوئی دلیل دی تھی کہ تم جو ہو شرک کرو اس طرح سے، میں تمہیں فائدہ دوں، رحمت دوں، اور تم کریڈٹ کسی اور کو دے دو، کیا اس طرح کی دلیل میں نے تمہیں دی تھی جس سے کہ تم لوگوں کو یتکلم یعنی کنونس کرنا چاہ رہے ہو اس دلیل کے تھرو، اور تم کیا کر رہے ہو پھر، شرک کر رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس کوئی بھی دلیل وہ موجود نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یعنی کسی بھی بات کی اوتھینٹیکیشن بیان کرنے سے وہ بات کا جو ہے وزیداری باقی رہتی ہے، تو یہاں پر ان کے شرک کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی دلیل نہیں دی تھی۔ اچھا، یہاں پر ایک عموماً رویہ بتایا جا رہا ہے جو ہم انسان بھی کرتے ہیں، کیونکہ اگر عام کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یہ قیامت تک کے لیے آیات ہیں کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں اور واویلا شروع ہو جاتا ہے، اور خیر اللہ کی طرف رجوع بھی زیادہ ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اللہ تعالیٰ وہ ہماری تنگی کو دور کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ویسے کیا کرتے ہیں ہم، شکر گزاری کا جذبہ انسان کا اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ پیچھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم کیونکہ اسباب کے تحت ہی مدد آئی ہوتی ہے، تو ہم یہ ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں انسان آئے تھے، فلاں آئے تھے، انہوں نے میری مدد کی، لیکن جتنا ذکر اللہ کا ہونا چاہیے تھا کہ فلاں اسباب اللہ نے مہیا کیا، فلاں دل میں اللہ نے دل میں ڈالی کسی کے، ٹھیک ہے، یعنی جو ذکر اللہ کا ہونا چاہیے تھا، جو حمد و ثنا اللہ کی ہونا چاہیے تھی، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہم اسباب ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ مخفی ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، کہیں غائب ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے مدد آئی ہے تو پھر فل کریڈٹ اللہ کو ہی ملنا چاہیے۔
پھر وَإِذَا اور جب اذقنا چکھاتے ہیں ہم الناس لوگوں کو رحمتن کوئی رحمت، فرحو تو وہ خوش ہوتے ہیں بہا اس پر۔ اب یہاں پر فرحو بہا خوشی تو پسندیدہ ہے، یعنی کوئی انسان نعمت حاصل کرے پھر شکر گزاری کرے اس پہ بڑھتے تو وہ بالکل پسندیدہ ہے خوش ہونا، لیکن یہاں پر فرحو بہا اترانا مراد ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے۔ یعنی جب اللہ تعالی کسی کو اپنی نعمت جو ہے پوری طرح دے دیتے ہیں، چکھنا یعنی وہ انجوائے کر رہا ہے اللہ کی نعمت کو، اور وہ اتنا انجوائے کر رہا ہے کہ پھر وہ اگین اسراف کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی اترانے کی طرف چلا جاتا ہے، اگین وہ اپنے آپ کو ہمبل بنانے کے بجائے اوور خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اپنے ادا سے سب جگہ سے، یعنی وہ خوشی کو اترانا جو ہے شو کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو کمتر دکھانا شو کر دیتا ہے۔ وہ ان اور اگر تصبہم پہنچتی ہے انہیں سیئتن کوئی برائی، بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اذا یک یک ہم وہ یقنتون وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب کوئی برائی پہنچتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا بما قدمت ایدیہم، رحمتن کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بما قدمت ایدیہم نہیں یوز کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ، کیونکہ مایوس انسان کب ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جو اس نے کیا ہے اس کی غلطی کیا تھی، یہ اسے پتا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یقنتون شدت مایوسی ہے جس میں کوئی بھی امید کی کرن جو ہے باقی نہیں ہے، یعنی وہ اپنے اسباب میں یا اپنی خوشی میں اتنا زیادہ اوپر چلا جاتا ہے، پھر جو آگے وہ بھگتتا ہے تو اس میں وہ شدت مایوسی میں جا کے گر جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے عمل پتا ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے عمل میں کیا کام کیے تھے۔ اولم کیا بھلا نہیں یارو انہوں نے دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبسط وہ پھیلاتا ہے الرزق رزق لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وہ یقدر اور وہ تنگ کر دیتا ہے، یعنی رزق کا معاملہ سراسر اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، یعنی دونوں کنڈیشن جو ہیں امتحان ہے، رزق کی خوشحالی بھی اور رزق کی تنگی بھی۔ ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ اس میں نشانیاں ہیں یعنی رزق کی کمی اور برتری میں نشانیاں ہیں، اور ایمان والے کیا سبق حاصل کرتے ہیں کہ رزق کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، یعنی رازق جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، انسان اسباب اختیار کر سکتا ہے لیکن اس اسباب میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس نے جو ہے اس کو وہ اب ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہی ملے، کیونکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ فآتی پس آپ دیجئے ذی القربہ قرابت داروں کو حقہ حق اس کا، کیونکہ مال کی بات ہو رہی تھی اب اس کے حق بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرابت داروں کو، یعنی قریب سے قریب تر رشتہ دار کا حق، پھر تھوڑا دور تھوڑا دور تھوڑا دور اس کے بعد ان کا حق آئے گا۔ والمسکینہ اور مسکین، وابن السبیل اور مسافروں کو، ذالک یہ خیر بہتر ہے، للذین ان کے لیے جو یریدون چاہتے ہیں وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، یعنی جو اللہ کا چہرہ، یعنی جو صرف اللہ کا چہرہ اللہ کا دیدار چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ وہ قرابت داروں کی، یعنی جو جن کا حق ہے، یعنی کسی کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں تو وہ یہ مت سوچ کے کریں کہ آپ احسان کر کے کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کے کریں کہ یہ ان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہماری کمائی میں سے ہر انسان کا، یعنی رشتہ داروں کا بھی، مسکین کا بھی، سبیل کا بھی اللہ تعالیٰ نے حق بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں کسی کو تو وہ کوئی ہم احسان نہیں کر رہے ہوتے، کوئی صدقہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم ان کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ حق کی جو نیت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ نیت یہ نہیں ہوگی کہ وہ میری پریزنگ کرے، مجھ سے خوش ہو جائیں، بلکہ وہ جو نیت ہوگی وہ ہوگی یریدون وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وما اور جو کچھ آتے تم دیتے ہو تم من ربن سود میں سے، لیئر بوا تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس مالوں میں سے لوگوں کے، فلا یربو پس نہیں وہ بڑھتا عند اللہ اللہ کے ہاں۔ اب یہاں پر کیونکہ یہ سورہ مکی ہے اور مکہ میں جو ہے نہ تو زکوٰۃ کا حکم آیا تھا اور اسی طرح سود کا بھی جو تھا حکم ایک ساتھ نہیں منع کیا گیا تھا، یعنی دھیرے دھیرے کر کے اللہ تعالیٰ نے سود کو جو ہے سود کے احکامات لائے تھے، کیونکہ مکہ میں جو تھا سودی کاروبار ہوا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم نہیں روکا تھا۔ تو یہ لیکن ربا کی پہلی آیات ہے، اور یہاں سے مراد جو ہے دو صورتیں ہیں، ایک تو یہی سود ہی بذات سود مراد ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ سود کے ذریعے مال بڑھائے تو اللہ کی نظر میں
ربا کا جو نظام ہے، جو طریقہ ہے، وہ وہ دراصل حقیقی اضافے کا سبب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو آیت میں فرماتے ہیں نا، ایک آیت میں کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو دوسرا معنی تحفے کا یا ہدیہ کا لیں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ تحفہ دینے کے پیچھے نیت جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کسی کو تحفہ دے رہے ہیں تو اس کی اضافہ ہوگا، یا پھر احسان جتلاتے ہوئے کہ مجھے کچھ پلٹ میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی کو مطلب کے لیے تحفہ نہیں دینا، فلا یربو عند اللہ، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑھتا نہیں ہے اور اس میں برکت نہیں ہوتی۔ وما آتے ہی تم، اور جو کچھ دیتے ہو تم، من زکاتن، زکات میں سے۔ اب یہاں پر اگین زکات کا حکم مدینہ میں آیا تھا، اور یہ مکی صورت ہے، یہاں پر زکات سے مراد صدقہ ہے۔ تریدون، تم چاہتے ہو، وجہ اللہ، چہرہ اللہ کا، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، هم المضعفون، وہ جو دگنا کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکات کے لیے وعدے کیے ہوئے ہیں، جو اجر میں بھی بڑھا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اب یہاں پر صدقے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے برعکس سود کی یا پھر ایسے ایسے تحفے کی جس میں کوئی مطلب ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ڈینائی کر رہے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر صدقہ دیا جائے اور اس نیت سے دیا جائے، یعنی اگر گفٹ بھی دیا جائے، اس نیت سے دیا جائے کہ اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور تحفہ دینا سنت بھی آتا ہے کہ انسان کی جو ہے مودت، یعنی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، صلہ رحمی میں اور خوشنودی آتی ہے۔ یعنی نیت جو ہے خالصتاً اللہ کی خاطر ہو، احکامات کو فالو کرنے کی ہو، نہ کہ کچھ مطلب میں چاہنے کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پھر دگنا اجر ادا کریں گے۔ یہاں پر ایک طریقے سے اگر ان آیات کو ہم پس منظر دیکھیں، یعنی لب لباب دیکھیں ان آیات کا، تو ہمیں عقیدے کے اوپر یہاں پر جو ہے نصیحت مل رہی ہے کہ عقیدہ جو ہے ہمارا صرف اور صرف ذات اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی کام جب ہم کر رہے ہوں، یا کوئی نعمت ہمیں جب ملی ہوئی ہو، تو ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کریں اور اس کا کریڈٹ جو ہے صرف اور صرف اللہ کی ہی ذات کو دیں۔ اور دوسرا، جب کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو ہم پھر شکایتیں اور شکوی شکایتیں اللہ کی طرف لے کے نہیں جائیں، بلکہ پھر ہم اپنے عمل کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کمائی کی ہے اس کے ہاتھوں نے، اور کیوں بلنڈر جو ہے کریٹ ہوا ہے، اس کو سب پتا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بجائے اس کے کہ انوائرمنٹ کو دوش دے، لوگوں کو دوش دے، یا اللہ کو یا دین کو کسی اور کو دے، تو اس کے بجائے کیا ہے، وہ اپنی عمل کی طرف رجوع کرے، تاکہ وہ اپنے عمل کی اصلاح کر کے اللہ کی طرف توبہ بھی کر سکے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے بھی اضافے کے لیے، اور مال کے خرچ کرنے کا بھی جو بنیادی نقطہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے خاطر ہونا چاہیے، نہ ہی کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نہ ہی تعریفیں وصول کرنے کے لیے، نہ ہی مشہور ہونے کے لیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے خاطر۔ پھر ہے اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، ثم رزقکم، پھر اس نے رزق دیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں، وہ کام اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، وہ معاملات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس میں کوئی شریک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں مکمل شرک کی تردید ہے کہ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو پیدا کرنے والا ہے، صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو رازق ہے، جو رزق عطا کرنے والا ہے، پھر اللہ ہی وہ ذات ہے جو جانتا ہے انسان کب فوت ہوگا اور وہی فوت کرنے والا ہے، اور پھر وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کرے گا۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یفعل، جو کرے، من ذالکم، اس میں سے، من شیئن، کوئی بھی چیز، یعنی کوئی شریک ہے جو اس میں سے کوئی کام کر سکتا ہے؟ سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند تر ہے، اما، اس میں سے جو، یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی وہ کام اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں جس کی کوئی مثال دوسری کوئی ہے ہی نہیں، یعنی کوئی اس جیسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کوشچن مارک بھی دے رہے ہیں، اور ریفلیکشن کے لیے بھی دے رہے ہیں کہ اب تم غور کرو کہ کوئی کام اس طرح سے کر سکتا ہے، تو پھر تم دیکھ لو کہ تم کیسے جو ہے شریک ٹھہرا رہے ہو۔ ظہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد، فی البر، خشکی میں، والبحری، اور سمندر میں، بما، بوجہ اس کے جو کسبت، کمائی کی، عید الناس، ہاتھوں نے لوگوں کی، کیونکہ انسانوں کے کاموں کی نمائندگی جو ہے ہاتھ سے ہوتی ہے، تو یہاں پر اس لیے ہاتھوں سے مراد ہے۔
लियुज़ीक़हुम, ताकि वो चखाए उन्हें, बाब लदी, बाज उसका, वो जो अमिलू उन्होंने अमल किए, लअल्लहुम, ताकि वो यरजिऊन, वो लौट आए। यानी एनवायरनमेंट में कोई भी तब्दीली जो की जाती है, यानी जो फसाद किया जाता, यानी जो एतदाल को बर्पा किया जाता है, एतदाल से हटा जाया जाता है, या वो जो अल्लाह ताला ने लाइफ साइकिल बनाई हुई है इस दुनिया को चलाने के लिए, जो एक निज़ाम क्रिएट किया हुआ है, उस निज़ाम में जो भी मुदाखलत करता है तो उसको फिर इंसान खुद ही भुगतता है, और उसने भुगतना है। और ये अल्लाह ताला क्यों भुगतवाते हैं, यानी जो लियुज़ीक़हुम, यानी जो नतीजा मिलता है बाद अल्लज़ी, ये बहुत थोड़ा सारा मिलता है जो उसने अमल किया होता है। यानी वो जो उसने बदअमली की होती है, या वो जो फसाद किया होता है, जो एतदाल, जो एक निज़ाम था अल्लाह के कायनात में, वो जो हटाने की कोशिश की होती है, तो उसका ये थोड़ा सा ही हिस्सा होता है जो चखता है। और ये अल्लाह ताला क्यों चखवाते हैं, क्यों हम देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं और मौसम की तब्दीलियां हम देख रहे हैं, ये ताकि किस लिए, ताकि इंसान जो है तौबा करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे और अपने अमल से जो है बाज आ जाए। तो वो जो फसाद में बरपाई उसने करी हुई है, जो उसने निज़ाम में तब्दीली करने की कोशिश करी हुई है, ताकि वो उससे रुक जाए, बाज आ जाए अपना निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए। कुल कह दीजिए, सीरू चलो फिलो फिल अर्जी, जमीन में, फंजुरू फिर देखो, कैफा कैसा, काना हुआ, आकिबतु अंजाम, अल्लदीना उनका, जो मिन कब्लु उनसे पहले थे, काना थे अक्सरुहुम अक्सर उनके, मुशरिकीन मुशरिक, यानी तुम पहले के, क्योंकि मुशरिकीन मक्का सफर करते थे, यहाँ पर रसूलुल्लाह से मुखातिब करके हम सबको कहा जा रहा है कि कह दीजिए कि चलो फिरो जमीन में, यानी सैर करो जमीन में, और फिर देखो कि उन लोगों का अंजाम बुरा हुआ क्यों। उनका अंजाम बुरा एम ही नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वो मुशरिक थे, क्योंकि वो फसाद बर्पा कर रहे थे, क्योंकि वो निजाम को जो थे वो हिला रहे थे। वो अकीम, तो कायम रखिए, वजह का, चेहरा अपना, लिद्दीन क़य्यिम, दुरुस्त दीन के लिए, मिन कबली, इससे पहले, अन के या आ जाए, यौमुन, वो दिन, ला मरद्द लहू, नहीं कोई टलना उसके लिए, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, यौम ईदिन, उस दिन, यसद्दाऊन, वो जुदा जुदा हो जाएंगे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही इशारा है, और कहा जा रहा है कि क्या करें, कि अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कायम कर लीजिए, और हमारी तरफ है कि हम अपने अमल दुरुस्त कर लें इससे पहले कि कयामत आ जाए। और कोई भी जो है उस दिन, वो दिन नहीं पलटा सकता, और उस दिन सब लोग जो है अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो मुशरिक होंगे, जो नाफरमान होंगे, काफिर होंगे, तो ना तो उनका कोई दोस्त होगा, ना कोई मददगार होगा। लेकिन हाँ, जो मुसलमान होंगे तो उनके जरूर ग्रुप्स बन जाएंगे, यानी वहां तो एक दूसरे को वो साथ दे रहे होंगे, लेकिन अदरवाइज लोग जो है वहां पर अलग अलग हो जाएंगे। मन, जिसने कफरा, कुफ्र किया, फाले ही, तो उसी पर है कुफ्र, कुफ्र उसका। वमन, और जिसने अमिला, अमल किया, सॉलिहन, नेक, फली अनफुसिहिम, तो अपने ही नफ्सों के लिए है, यम हदून, वो राह अम्बा कर रहे हैं। यानी नेक अमल करना, यानी खालिस नियत के साथ, तरीका सुन्नत के मुताबिक, उसमें रिया भी ना हो और उसमें बिद्दत भी नहीं हो। तो जब वो ये अमल कर रहे होते हैं तो वो राह हमवार किसी से कर रहे हैं, वो जन्नत की तरफ जो है ठिकाना अपना तैयार कर रहे हैं, यानी अपनी ही वो जो है आसानी के लिए नेक अमल कर रहे हैं। और जो बुरा करता है, जो नाशुक्री करता है, जो कुफ्र करता है, तो वो अपने ही खिलाफ कर रहा है। लियजजिया, ताकि वो बदला दे, अल्लदीना उनको, जो आमनू ईमान लाए, वो आमिलुस्सॉलिहात, उन्होंने नेक अमल किए, मिन फजली ही, अपने फजल से। यानी ये अल्लाह ताला की बदौलत है कि अल्लाह ताला जो है इंसान को जन्नत में भेज देता है। और क्योंकि इंसान के अमल इतने नहीं होंगे काफी कि वो जन्नत डिजर्व कर सकें, लेकिन क्योंकि वो अमल के जरिए ये शो करता है कि वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कर रहा था और अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर रहा था, अल्लाह को राजी रखने के लिए अमल कर रहा था, तो इसी वजह से अल्लाह ताला अपने फजल के ऊपर, फजल के साथ उसको इनाम की शक्ल में जन्नत अता करेंगे। इन्ना हूँ, बेशक वो, ला युहिब्बु, नहीं वो पसंद करता, अल काफिरीन, काफिरों को। वो किनको पसंद करता है, जो ईमान लाने वाले हैं और नेक अमल करने वाले हैं। यहाँ से हमें एक बैलेंस अप्रोच मिलती है कि इंसान जब अमल करे तो वो इस बात पे इतराए ना कि उससे नेक अमल हो रहे हैं, बल्कि वो अपने आप को हम्बल रखे और इस बात से खौफजदा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि जो किला उसने अपने जहन में बनाया हुआ है कि वो जन्नत मिल जाएगी, कहीं वो ढह ना जाए। यानी कहीं ऐसा ना हो कि उसके भी अमाल जो हैं एक राख बराबर जो है उड़ा दिए जाएं, धूल के मान उड़ा दिए जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके अमाल जो हैं जाया हुए हुए हो क़यामत के दिन।
تو وہ اس لیے وہ ڈر ڈر کے عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اس کے عمل جو ہیں، عمل کی ہی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا، بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کر لے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اس کو ایک بیلنس اپروچ مل جاتی ہے، جس وجہ سے وہ ہمبل بھی رہتا ہے اور اترانے والا نہیں بنتا، یا اپنے آپ کو کوئی خاص، کوئی اعلی مخلوق یا مطلب پریشیس لوگوں پہ برتری نہیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ومن آیاتی ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان کے یوسیلا، وہ بھیجتا ہے، الریاح، ہوائیں، مبشرات، خوشخبری دینے والیاں، ولیذیقکم، اور وہ تاکہ چکھائے تمہیں، من رحمت ہی، اپنی رحمت سے۔ اب یہاں پر کچھ نشانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نگاہ ڈلوا رہے ہیں، کہ کس طرح سے اللہ کی ناشکری کی جا سکتی ہے، حالانکہ وہ جو نعمتیں جو ہم یوز کر رہے ہیں اور جن کو ہم فار گرانٹیڈ لے جاتے ہیں، اور جس میں کی ایک نعمت ہے ہوا، اور وہ جو ہوائیں ہیں یہاں پر ریاح، یہ جو ہوا ہے یہاں سے مراد ہے خوشخبری دینے والی، یعنی بارش کی ہوا، اور ایک ریح آگے آیا تھا، آگے آگے یہ ذکر آئے گا اس والی ہوا کا، جو عذاب کی ہوا ہوتی ہے۔ خیر، یہاں پر خوشخبری دینے والی ہوا ہے، جو خوشخبری دیتی ہے بارش کی، اور بارش کی خوشخبری سے ملتا ہے کہ سبزہ اگے گا، سبزہ کی وجہ سے پیڑ پودے اگیں گے، جس کی وجہ سے نباتات، پھل پھول، اس میں اضافہ ہوگا۔ وَلِيُذِيقَكُمْ، تاکہ وہ چکھائے تمہیں، من رحمت ہی، اپنے رحمت میں سے، وَلِتَجْرِيَا، اور تاکہ چلیں، الفلک، کشتیاں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے، یعنی سمندری تجارت وغیرہ کرو، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو، یعنی یہ جو ہم ہوائیں محسوس کرتے ہیں اور اس ٹائم پر بھی شکر نہیں نکلتا، تو یہاں پر ہمارے لیے ریمائنڈر کیا ہے کہ جب بھی ہم ہوا محسوس کریں، اور ہم ہر وقت ہوا محسوس کرتے ہیں، اب گرمیاں آ رہی ہیں تو اب ہوا کا زیادہ ہی شدت سے احساس ہوتا ہے، کہ پنکھے کی بھی نعمت کا، اور جب اللہ تعالیٰ ابر کا موسم کر کے اور جو ٹھنڈی ہوا چلواتے ہیں اور موسم کو ایک دم تر و تازہ اور ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اس کا بھی ہمیں احساس ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر صرف دل سے نہیں، بلکہ دل سے بھی، زبان سے بھی، اور ہمارے عمل سے بھی شو ہونا چاہیے کہ ہم شکر گزار بندے ہیں۔ آگے آیات میں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، رسولن، کئی رسولوں کو، الی قومہم، طرف ان کی قوم کے، فجاؤہم بالبینات، تو وہ لائے ان کے پاس روشن دلائی، فانتقمنا، تو انتقام لیا ہم نے، من الذین اجرموا، ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، یعنی جرم، ہر وہ فعل جس کے کرنے پر گناہ لکھا جائے اس کو جرم کہتے ہیں، اور انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، اور ان کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کیا تھا۔ وکانا، اور تھا حق، وکان حقا، اور تھا حق، علینا، ہمارے ذمے، نصر المؤمنین، مدد کرنا مومنوں کی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مکہ میں اگر آپ کے لیے زندگی اتنی تنگ ہو رہی ہے تو آپ غم نہ کیجیے، کیونکہ آپ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے تھے ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا ہی ملتا جلتا معاملہ ہوا تھا، ان کو بھی لوگوں نے کوئی سراہا نہیں تھا، مانا نہیں تھا، بلکہ ان کا انکار کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کرا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی۔ یعنی جب انسان اللہ کے احکامات پر سچے دل سے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ڈیفینیٹلی آتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، یرسلو، جو بھیجتا ہے، الریاح، ہواؤں کو۔ اب یہاں پر اچھا ہاں، یہاں پر بھی خوشخبری والی ہوا ہے۔ فتثیرو، تو وہ اٹھاتی ہے، سحابن، بادل، فیبسطہ، تو وہ پھیلا دیتا ہے اس کو، فی السماء، آسمان میں، کیف، جس طرح، یشاء، وہ چاہتا ہے، یعنی جس طرح چاہتا ہے کہ مشرق کی طرف جائے، مغرب کی طرف جائے، جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح وہ ڈائریکشن دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ، اور وہ کر دیتا ہے اسے، کسفن، ٹکڑوں میں، پترا، تو آپ دیکھتے ہیں، البدقہ، بارش کو، یخرج، وہ نکلتی ہے، من خلالہ، اس کے اندر سے، فَإِذَا، پھر جب، اَصَابَ، وہ پہنچتا ہے، بھی اسے، مَن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، یعنی پہنچاتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، اذا یکم، وہ یستبشرون، وہ خوش ہو جاتے ہیں، یعنی بارش، ہوائیں خوشخبری کا سمبل ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ برساتا ہے تو اس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کیونکہ اب ہمارے گھر جو ہیں بہت پکے اور ٹائلز کے ساتھ بن رہے ہیں، اور جب کھلے آنگن ہوتے ہیں اور جب بارش پڑتی ہے اور ہوائیں چلتی ہیں تو ہماری جو بالکنیاں گندی ہوتی ہیں اور ہمارے جو آنگن گندے ہوتے ہیں، تو عموماً ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ اوہو، ابھی میں نے صفائی کی تھی پھر گندگی ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری کا سمبل ہے ہوائیں اور بارش،
اور ہم اتنے زیادہ ناشکرے ہو گئے ہیں، اور ہمیں اس بات کی تمیز بھی نہیں رہ گئی ہے کہ نہ تو صرف ہم دل سے زبان سے بلکہ ہم اپنے عمل سے بھی ناشکری جو ہے شو کر رہے ہوتے ہیں، ناگواری شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اف اب مجھے پھر صفائی کرنی پڑے گی، اف پھر بارش ہو گئی اور مجھے بارش بہت بری لگتی ہے، گندگی کر دیتی ہے، چپ چپ کر دیتی ہے، یہ ہم ڈائلوگ بولتے ہیں نا کہ چپ چپ کر دیتی ہے، گندگی کر دیتی ہے، کپڑے نہیں سکھانے دیتی اور بہت ساری چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمبل ہے خوشخبری کا، اور ہماری حال یہ ہے ناشکری کی کہ نہ صرف دل سے زبان سے بلکہ عمل سے بھی ہم ناشکری اپنی شو کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان اور بے شک کانو تھے وہ من قبلی اس سے پہلے ان کے یونزلہ وہ برسائی جائے علیہم من قبل ان پر من قبلی ہی اس سے پہلے ہی لمبلسین یقیناً مایوس ہونے والے ہیں، یعنی جیسے ہی وہ مایوس ہونے لگ رہے تھے تو بارش کیا کرتی ہے، بارش آنے کے بعد ان کو امید دے دیتی ہے۔ اور مایوس کیوں ہو رہے تھے؟ کیونکہ بارش کا اختیار، بارش کے اوپر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اور بارش، ہوائیں، اچھا موسم کا ہونا، یہ دھوپ کا نکلنا، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جن کے بغیر ہم مکمل نہیں ہیں، یا جن کے بغیر ہمارا سروائیول نہیں ہے، یا جن کے بغیر زندگی بہت مشکل ہے یا دوبر ہے۔ یہ وہ نعمتیں تب انسان مایوس ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہوا اور بارش کے ذریعے پھر خوش کر دیتے ہیں۔ فانظر تو دیکھو الا آثاری طرف آثار کے رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے، یعنی بارش کے بعد جو نباتات اگتے ہیں، پھل، کھیتیاں، فضا کا دھلنا، کیفا کس طرح یحیی وہ زندہ کرتا ہے الارض زمین کو بعد موتها بعد اس کے موت کے، ان ذالک بے شک وہی لمحی البتہ زندہ کرنے والا ہے الموتى مردوں کو، یعنی جتنی بھی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں یہ سب کس طرف ہمیں ہماری توجہ دلوانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے صرف بذاتی ان سے خوشخبری نہیں لینی، ہم نے بلکہ اس سے نصیحت بھی لینی ہے، یعنی اس سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پا لینا بھی ہے اور آخرت سے کنیکٹ بھی کرنا ہے، جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ بارش کو آخرت کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ وہ ہوا اور وہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی جو ان نعمتوں کو بھیجنے والا ہے تو اس کے لیے قیامت کا دن لانا یا مردوں کو زندہ کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ وَلَئِن اور البتہ اگر ارسلنا بھیجے ہم ریحان ہوا کو، اب یہاں پر جو ہوا مراد ہے یہ عذاب والی ہوا مراد ہے، فَرَأَوْهُ پھر وہ دیکھیں اس کھیتی کو مصفرن زرد پڑی ہوئی، یعنی ایسی ہوا تھی کہ کھیتی جو تھی جل گئی، لَظَلُّوا البتہ لگے وہ من بعد ہی بعد اس کے یکفرون وہ ناشکری کرنے، یعنی وہ فوراً سے ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ فَإِنَّكَ پس بے شک آپ لا تسمع نہیں آپ سنا سکتے الموتى مردوں کو، ولا اور نہیں تسمع آپ سنا سکتے الصم بہروں کو، الدعاء پکار، اذا جب ولوا وہ منہ موڑ جائیں مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے، یعنی رسول اللہ کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں سنوا سکتے ہیں، نہ ہی کیونکہ وہ سننا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ حق بات کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں، کیونکہ حق بات کو جب وہ سنیں گے تو ان کو ماننا پڑے گا۔ وما اور نہیں انتا آپ بہادی ہدایت دینے والے العمی اندھوں کو ان ضلالتہم ان کی گمراہی سے، ان نہیں تسمع آپ سنا سکتے الا مگر من یؤمنو اسے جو ایمان رکھتا ہو بھی آیاتنا ہماری آیات پر، فہم پھر وہ مسلمون فرمانبردار ہوں، یعنی وہ ہیں جو سنتے ہیں لیکن فرمانبرداری کے ساتھ، یعنی جو سن کر قبول کر لیتے ہیں ان کو ہی آپ سنوا سکتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں کیا اصول مل رہا ہے ہدایت کا؟ ہدایت کا اصول ہمیں یہ مل رہا ہے کہ نشانیاں دیکھنے کے بعد، نشانیاں سننے کے بعد اگر حق کو قبول کرنے کی صفت نہیں آ رہی، یعنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ہمیں حق نہیں دکھائی دے رہا اور نشانیاں سننے کے بعد بھی ہمیں ہمارے کان جو ہیں حق کو نہیں قبول کر پا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یعنی ہدایت لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں اپنے کان بھی اور اپنی آنکھ بھی بظاہر نہیں دیکھنا، بلکہ اس نیت کے ساتھ دیکھنا ہے کہ اگر یہ حق ہے تو میں نے قبول کرنا ہے، اف بٹ وائی نہیں کرنا ہے، اگر کسی احکامات پہ عمل کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو اس پہ اللہ کی مدد طلب کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن یہ نہیں کہنا ہے کہ نہیں آج کے دور میں یہ نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا تو 200 سال پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہو سکتا، یا ابھی کیا نہیں جا سکتا، یہ امپوسیبل ہے، کیونکہ یہ دین جو ہے قیامت تک کا دین ہے۔ پھر آگے اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو من ضعف کمزوری سے،
یعنی یہاں پر اب تخلیق کا آغاز بتا رہے ہیں کہ ہماری تخلیق کا جو آغاز ہے وہ کمزوری سے ہوا. ثم پھر جعل اس نے بنایا من بعد ضعف کمزوری کے بعد قوتاً قوت کو. ثم پھر جعل بنایا من بعد قوت قوت کے بعد ضعفاً کمزوری کو وشیبہ اور بڑھاپا. یعنی اللہ تعالیٰ کمزوری سے آغاز کرتے ہیں کہ وہ ایک نطفہ ہوتا ہے جو دکھ بھی نہیں رہا ہوتا، کوئی جان نہیں ہوتی، کچھ نہیں، لیکن اس سے پھر اللہ تعالیٰ آغاز کر کے بچے کی شکل دیتے ہیں، بچے سے اس کو جوانی عطا کرتے ہیں، اور جوانی سے اگین سائیکل بڑھاپے کی طرف انسان جا رہا ہوتا ہے. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کسی کو مکمل جسم صاف دے دیتا ہے، کسی کو کوئی حصہ دھڑ بڑھا دیتا ہے، کوئی دھڑ نہیں بڑھاتا، یعنی وہ جیسا چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، کھائیں گے قسمیں مجرم، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، نہیں وہ ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے. یعنی مجرم جو ہی گرفتار ہوں گے قسمیں کھانے لگیں گے کہ نہیں ہم دنیا میں جو تھے ایک گھڑی ٹھہرے تھے. قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمیں تو مہلت ہی نہیں ملی کہ ہم نیک عمل کر سکتے، کیونکہ ان کی عادت تھی، یعنی انسان کی جو فطرت ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. ان کی فطرت تھی دنیا میں بھی جھوٹ بولنا اور قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بول کے یقین دلانا. یہی وہ ہر بار ہر گھنٹہ قیامت کے دن بھی کرنے کی کوشش کریں گے. کذالک، اسی طرح کانو تھے وہ پکون، وہ پھیرے جاتے، یعنی دنیا میں بھی ایسے ہی وہ حرکت کرتے تھے، اب آخرت میں بھی وہ ایسے ہی کر رہے ہیں. وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم والایمان اور ایمان، لقد البتہ تحقیق، لبث تم ٹھہرے رہے تم فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث، دوبارہ اٹھنے کے دن تک. یعنی اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں یہ چیز محفوظ ہے کہ تم دنیا میں اور قبر میں کتنا تم ٹھہرے، تم ایک گھڑی نہیں ٹھہر کے آئے ہو. فہذا یوم البعث، تو یہ ہے دن دوبارہ اٹھنے کا. ولکنکم، اور لیکن تم تھے تم لا تعلمون، نہ تم جانتے، یعنی تمہیں یہ بات بتائی جاتی تھی لیکن تم نے کبھی اپنے کان دھرے ہی نہ. فیومئذ، تو اس دن، لا ینفع، نہ نفع دے گی، الذین، ان کو جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کی معذرت، ولا، اور نہ ہم وہ یستعتبون، وہ توبہ طلب کیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو اب راضی نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے پاس موقع ختم ہو چکا ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ضربنا، بیان کی ہم نے، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال. وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، جئتہم، لائیں آپ ان کے پاس، بھی آیتن، کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ ضرور کہیں گے، الذین، وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ان نہیں انتم، ہو تم، الا مگر، مبتلون، باطل پرست. کذالک، اسی طرح، یطبع، مہر لگا دیتا ہے اللہ، اللہ، علی قلوب الذین لا یعلمون، دلوں پر ان کے جنہوں نے علم، ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے ہیں. پس صبر کیجئے، ان بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے. ولا یستخفنک، اور ہرگز نہ ہلکا پائیں آپ کو، الذین، وہ لوگ، جو لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے ہیں. یعنی یہ جو معاملات کر رہے ہیں، حرکتیں دکھا رہے ہیں، آپ کیا کریں، ان کے اوپر صبر کیجئے. یعنی مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے جو مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، دین کے غلبہ ہونے کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو یہ یقینی ہے، سچا ہے. لیکن آپ کیا کریں، آپ صبر اور انتظار کیجئے، ان کی باتوں میں نہیں آئیے، یعنی کسی کی بات سن کر بھڑکنا نہیں ہے اور ریاکٹ نہیں کرنا، بلکہ جب تک ان کے اوپر حجت تمام نہیں ہو جائے تب تک آپ کیا کیجئے، صبر کیجئے، اور ان کی طرف پلٹنے کا، ان کو اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے انتظار بھی کیجئے. ٹھیک ہے. اور حالانکہ یہ والی اگر آیت دیکھیں، آیت نمبر 58، بہت ہی آئی اوپننگ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، لیکن obvious بات ہے یہ انہی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں جو واقعی ایمان رکھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں. تو ہمارے لیے کوشچن ہے کہ جتنی بھی مثالیں ہم بھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، تو کیا وہ جو سننا ہے اور سمجھنا ہے اس میں قبولیت کی شرط جو ہے شامل ہے، یا پھر ہمارا بھی حال یہی ہے کہ سمن بکمن امیون، کہ یہ تو گونگے بہرے اندھے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا، سنائی ہی نہیں دیتا، دکھتا ہی نہیں. یہ غور طلب بات ہے. باقی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب حق کی بات کا حکم آئے تو صبر اور انتظار سے کام لیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.